جی میں اس وقت موجود ہوں یونین کونسل دودو چک میں احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت فرمائی گئی۔ ریلی کی قیادت مولوی جوید رضوی نے کی۔ ریلی مسجد گلزار مدینہ سے شروع ہوتے ہوئے مین بازار سے پرانا بینک چوک میں اختتام ہوا۔ ریلی مختلف عالم دین نے خطاب کیا جس میں قاری محمد علی قادری خطیب مسجد گلزار مدینہ اور خصوصی خطاب قاری ذیشان قادری صاحب نے خطیب مسجد گلزار مدینہ لڈیال شریف خطاب کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ فلسطینیوں کی مدد کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ علامہ صاحب نے فرمایا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے حوالے سے ریلی نکالی گئی۔ اسرائیل کی جانب سے معصوم فلسطینیوں پر ظلم و بربریت کے خلاف یونین کونسل دودو چک کی جانب سے آج فلسطین مارچ کیا گیا۔ دودو چک میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے قاری ذیشان صاحب نے کہا کہ ہمارا جینا اور مرنا فلسطین اور مسجد اقصی کے لیے ہے۔ قاری صاحب نے کہا کہ ہر باضمیر شخص فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے۔ فلسطین کی آزادی کے لیے آواز بلند کرنا سب کی ذمہ داری ہے، لیکن ہمارے حکمران ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ قاری صاحب نے کہا کہ غزہ کے مظلوم عوام مسجد اقصی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ مجاہدین ہمارا روشن مستقبل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ 1000 مرتبہ قرارداد منظور کر چکی ہے، اس کے باوجود فلسطین پر مظالم جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل ناقابل تسخیر نہیں، اصل طاقت اسلام ہے، اسرائیل کی شکست یقینی ہے۔ اس ریلی میں سیاسی، سماجی اور عالم دین نے شرکت فرمائی۔ جی تیرا جانا کھ نہیں، میرا کم بن جانا۔ یہ یہودیاں دی پرانی سازش ہے کہ بیبیاں نوں تے عورتاں نوں اگے کرنا، تے جڑے عاشق رسول ہوندے نے آمینہ دے لال دا جنہاں نے دامن پھڑیا ہے وہ دنیا دار دے حسن دے اوتے تھکدے نہیں۔ محمد بن قاسم جس ویلے انہیں آخیا وہ پتہ کرا کیڑی جھونپڑی دے اندر رہندا ہے، راجہ دہل نے پتہ کرایا وزیر مشیر بھیج کے، اور راجہ دہل دی بہن ہار شنگار کر کے جدو محمد بن قاسم دے حجرے دے اندر گئی نا تے ساری رات قرآن پیا پڑھدا سی، ساری رات قرآن پیا پڑھدا سی، انہوں ویکھیا ہی نہیں کیونکہ حسین و جمیل عورت میرے بوئے تے آئی ہے۔ صبح ہوئی، صبح کا تارا نمودار ہون لگا، وہ واپس آ گئی۔ راجہ دہل پوچھتا ہے کہ کی کر کے آئی؟ انہیں آخیا کہ ویر اج تیری عبادت دی رات سی، کل جاواں گی۔ دوے دن اگے نال بہتا ہار شنگار کر کے جاندی ہے۔ راجہ محمد بن قاسم آمینہ دے لال دے مدینے وال منہ کر کے درود پہ پڑھتا ہے، انہیں پھر بھی نہیں تکیا کہ میرے کوئی آیا، پھر چلا گیا۔ راجہ دہل پوچھتا ہے کہ کی گل ہے؟ انہیں آخیا جو تیسری رات ہے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے آواں گی۔ جدو تیسری رات اگے نال بہتا ہار شنگار کر کے گئی، جدو گئی ہے تے راجہ دہل محمد بن قاسم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام دے نظرانے پیش کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تو آخری رکھ کے کہندی ہے کہ عاشق مشوق ٹر کے آ جائے در دے اوتے تے عاشق میدان دے وچوں بھجدے نہیں، تے محمد بن قاسم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیا، انہیں آخیا اسی قیدیاں زلفے ماہی دے تیرے جال دے وچ وسدے نہیں۔ انہیں آخیا تو تکدا کیوں نہیں؟ حسن میرے والے ایڈی ایڈیاں سلطنتاں دے بادشاہ وزیر میرے حسن دیکھن نوں ترسدے نہیں، میں ٹر کے آئی ہوں، تو تکدا کیوں نہیں میرے حسن والے؟ آپ نے فرمایا محمد بن قاسم کا جوان سنو، اور نوجوان ساتھیوں ساری رات فیس بک پہ گزارنے والو، یہ فیس بک نے کم نہیں آنا، یہ نیٹ نے کم نہیں آنا، کم آنا تے آمنہ دے لال لے آنا ہے، کم آنا تے دین اسلام نے کم آنا ہے۔ محمد بن قاسم آخدا ہے جنہ تکیا حسن ماہی دا تیرے حسن دے اوتے تھکدے نہیں۔ انہیں آخیا کہ کی گل ہے تو ڈردا کیوں نہیں موت اپنی کولوں؟ محمد بن قاسم آخدا ہے، انہیں آخیا سانو کوئی مار بھی دے تے اسی مر کے بھی مرتے، صرف اور صرف آمنہ دلال کی امت نو شرف ہے کہ جہاد کردیا مر جائے، اللہ دی جنت دے اندر جدو جائے گا نا تو رب کہے گا کہ اے شہید جتوں تک نظر ہے یہ تیرا محل ہے، وہ آخدا کہ مالکا
تیرے جنت وچ مزہ نہیں آیا جنہ مزہ مینوں دشمن دے نال جنگ کردیاں میرے سینے دے اندر گولی لگی خون دا قطرہ زمین تے آن تو پہلے جڑا تیرے دیدار دی لذت پائی او دے ورگا مینوں جنت وچ بھی مزہ نہیں آیا۔ محمد بن قاسم نو راجہ دہل دی پہنا آخدی ہے کہ کیڑا ایڈا دین مضبوط ہے تیرا، کیڑا تیرا ماہی ہے جہاں واسطے تو ساڈے ول نہیں تکدا۔ انہیں آخیا کہ پہلے قول لا الہ الا اللہ دی ضرب تے لگا، گئی سی سر لین تے سر دے کے آ گئی۔ سانو اس ویلے وقت ہے ساڈے حکمراناں بھی چاہیے، ساڈے وزیراں مشیراں نوں بھی چاہیے، ساڈی پاک فوج نوں بھی چاہیے کہ کیوں کہ اسی اج اپنے وجود دے تے کھڑے ہاں تے پاک فوج دی اسی تے رات نوں اپنے بستر دے اندر نرم نرم بستر گرم رضائی دے اندر آرام کرنے ہاں۔ ساڈی پاک فوج جڑی بارڈراں دی حفاظت کردی ہے، ساڈے پاک فوج نوں بھی چاہیے کہ انہاں مسلماناں دے واسطے کچھ نہ کچھ انہاں نوں اسلحہ فراہم کرن، انہاں دی امداد کرن، جڑے مجاہدین ہیں انہاں دی بارڈراں کھول دین تاکہ ساڈے فلسطین دے مسلمان نے جڑے انہاں دا اسی کوئی امداد کر سکی۔ کوئی ہاتھ کوئی زبان خاموش نہ رہی۔ فلسطین سے رشتہ کیا؟ فلسطین سے رشتہ کیا؟ فلسطین سے رشتہ کیا؟ اسرائیل کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے۔ اب آپ کے سامنے تھوڑی ایک دو منٹ فرمایا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور ظلم پر کسی کی مدد نہ کرو۔ آج ہم افسوس بھی ہو رہا ہے مجھے کہ فلسطین میں ہمارے بھائی کٹ رہے ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی کلیاں رو رہی ہیں، خون میں نہا رہی ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے؟ افسوس یہ ہے کہ جیسے ہم نے جمعے میں بھی اعلان کیا، آج بھی اعلان کرتے رہے، جوید صاحب یہ بھی اعلان کرتے رہے، مگر افسوس ہم نیکی کے کاموں میں آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اور ہم گناہ پر اور ظلم پر تو ہم سب سے آگے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، لہذا جو حسرات آئے ہیں اس سے مراد آپ نہیں بلکہ وہ حسرات جن کے اندر ابھی تک درد ہی نہیں پیدا ہوا، فلسطین کا درد ہی نہیں ہے۔ اگلی حدیث پاک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے عمارت ہے، وہ ایک کو دوسرے کو قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اس طرح رہے، جیسے ہی انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح مسلمان رہے۔ یار کیا ہم اس طرح اکٹھے ہیں؟ ہمیں درد نہیں ہو رہا؟ ہماری بہن پر اگر کوئی ڈاکہ ڈالے، ہماری بہن کی عزت کو لوٹے تو کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی؟ پورے محلے میں شور مچاتے ہیں، پورے گاؤں میں شور مچاتے ہیں، یار فلسطینی ہماری بہنیں نہیں ہیں؟ کیا حضور نے یہ شان نہیں فرمایا تھا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں؟ فلسطین سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، فلسطین سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، فلسطین سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو بھائیو یاد رکھو، غدار ہے، غدار ہے۔ یاد رکھیے گا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں۔ ایک دن ہم نے بھی حساب دینا ہے۔ ادھر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے بارے میں بڑے سخت وعید فرمائی ہے کہ اگر کوئی بندہ پڑوسیوں کا خیال نہ رکھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو کیا ہمارے وہ بھائی نہیں ہیں؟ ہماری وہ بہنیں نہیں ہیں؟ اگر اللہ نہ کرے اگر پاکستان کے ساتھ ایسا ہو تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یار وہ کہتے ہیں کہ ہتھوں ہتھی گل ہوتی ہے نا کہ میں تواڈے نال چلا گا تسی میرے نال چلو گے۔ یار اگر آج ہم فلسطین کی مدد کریں گے کیا کل کو ہماری کوئی مدد نہیں کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ کیا ہمیں یہ درد نہیں ہو رہا؟ مگر افسوس مولا رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام ہے زندہ، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتا ہے جو روز ہم سے الجھتا ہے؟ یہ کافر کیا سمجھتا ہے جو روز ہم سے الجھتا ہے؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا کے بعد صاحبزادہ محمد جاوید رضوی صاحب اور حضرت علامہ مولانا حافظ علی احمد قادری صاحب ان کی قیادت میں یہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف یہ جو ریلی آج نکالی ہوئی ہے، جو احباب اس میں شریک ہوئے، جہاں جہاں سے بھی تشریف فرما ہوئے، اور بالخصوص یہ بازار کے جو احباب تشریف فرما ہیں کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پر تشریف فرما ہیں، اپنی دکانیں بند کر کے یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو نوجوان بزرگ بچے حاضر ہیں، اللہ سب کے دلوں کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ کچھ لوگ پتہ دائیں بائیں کیا کہتے ہیں، یار یہ چند لوگ جمع ہو گئے، یہ جلوس نکل گیا، ان کو فائدہ کیا ہونا ہے، ان کو ملنا کیا ہے؟ تو میں آپ کے لیے کہتا چلوں کہ لوگوں کی باتوں کو نہیں سننا کہ ہمیں ملنا کیا ہے، ہمیں فائدہ کیا ہونا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ نمرود نے جب حضرت خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا نا تو وہ آگ آسمان سے باتیں کرتی تھی، اتنی بلند آگ تھی۔ تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی کے قطرے لے کے آگ پہ ڈالتی تھی، ارے چڑیا تیرا یہ پانی ڈالنے سے آگ بجھ جائے گی، یہ پانی کے قطروں سے آگ بجھ سکتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ آگ تو نہیں بجھ سکتی لیکن ابراہیم کی حمایت والوں میں میرا نام ہوگا۔ ہم اسرائیل کو تباہ تو نہیں کر سکتے، ہم یزیدی کتوں کو، یہودی کتوں کو نیست و نابود تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم یقین رکھتے ہیں یہ چھوٹی سی ایک ریلی، یہ مختصر سا اپنا وقت دینے سے کل روز محشر فلسطین کے حمایتیوں میں ہمارا نام ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، غدار ہے، غدار ہے، زندہ باد۔ لوگ کہتے ہیں جی ان کے پاس ہے کیا؟ یوں ہی جب دل کرتا ہے یہ نکل پڑتے ہیں حمایت کے لیے۔ میں نے کہا وہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیغ سپاہی۔ اور ویسے بھی یہ پکی بات ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ ہمارا کو یہ مشن جو ہے یہ نکل آنا کہ یہ کوئی میڈیا پہ آنے کے لیے نہیں ہے، ہمارا کسی سے یہ انعام و اکرام لینے کے لیے نہیں ہے، اور یہاں آنے والے کو کسی کو 125 نہیں ملے گا، یہاں آنے والے کو بندے لے کے آنے والے کو گاڑیاں نہیں ملے گی۔ بات یہی ہے کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہمارا مقصد کوئی دنیا کو دکھلانا نہیں ہے، ہمارا مقصد رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ راضی ہو گئے، اگر محمد مصطفیٰ راضی ہو گئے کہ یہ میرے ادنا سے غلام میرے امت کے درد بانٹنے کے لیے نکلے تھے، یہ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے نکلے تھے،
یہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے یہ اپنا نعرہ بلند کرتے ہوئے نکلے تھے. کل راز قیامت ہمارا نام آ گیا نا تو اللہ کے فضل سے بیڑا پار ہی ہو جانا ہے. تو جو یہ کافر کا عقیدہ ہے, یہ کافر کا عقیدہ ہے کہ مر جائیں گے تو مٹ جائیں گے. مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں سے جائیں گے رب کی بارگاہ میں جنت میں جائیں گے. ہیں جی, یہ کیا سمجھتے ہیں کوئی فلسطین لاوارث ہے, کوئی مسلمان جو ہے یہ لاوارث ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے, میرے حضور فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مر جائے اس کی جائیداد, اس کا مال اس کی اولاد کو دے دو, جو مال ہے اولاد بانٹ لے, اور اس کے ذمہ قرض ہے تو وہ میرے کھاتے میں ڈال دو. حضور تو اپنے مومن کو نہیں چھوڑتے تو مظلوم فلسطینیوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے, جس کو دنیا والے لاوارث سمجھتے ہیں, اس کا وارث آمنہ کا لال ہے. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا, کہ اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا, اور پورے قد سے جو کھڑا ہو تو یہ تیرا ہے کرم, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا, اور میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا. اور ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ یا رسول اللہ, ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ, کہ راستہ تکتی ہے مسجد اقصی تیرا. ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ. اور کسی نے کہا تھا کہ اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر اس نے. کہتے ہیں یہ فلسطین کی آواز کیوں اٹھاتے ہیں؟ آج تو جمعے پہ بات ہو جائے نا فلسطین کی تو کئیوں کے پیٹ میں مروڑ پڑ جاتا ہے. یہ جی جہاد کی بات کرتے ہیں, یہ فلسطین کی بات کرتے ہیں, یہ اسلام کی بات کرتے ہیں, یہ مسلمان کی بات کرتے ہیں, ان کو مروڑ پڑ جاتا ہے. میں نے کہا اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر اس نے, مومن پہ واجب ہے اقصی کا تحفظ کرنا. مومن پہ واجب ہے کہ وہ اقصی کا تحفظ کرے. آج جو ہے یہ چوروں کا لٹیروں کا تحفظ تو ہوتا ہے, اگر عدالتیں کھلتی نہیں تو غریب کے لیے نہیں کھلتی ہیں. کیس کھلتا ہے تو مرنے کے بعد. آپ نے بڑا ہی عجیب کیس دیکھا ہوگا, 10 منٹ کے اندر درخواست ہوئی, 10 منٹ کے اندر جو فائل کھولی گئی, پھر بینچ بھی بنے, اور 10 منٹ کے اندر ضمانت بھی منظور ہو گئی. اتنا تیز ترین فیصلہ, اتنی اعلیٰ عدلیہ. میں نے کہا آفیہ صدیقی کا جب معاملہ تھا پھر عدلیہ کہاں تھی؟ اور سعد حسین رضوی کو اور اتنے مہینے جیل کے اندر رکھا گیا, پھر عدلیہ کہاں تھی؟ بابا جی خادم حسین رضوی کو ویل چیئر سے پکڑ کے گھسیٹا گیا, پھر عدلیہ کہاں تھی؟ پھر تو راتوں کو عدالتیں نہیں کھلتی ہیں, یہ چوروں اور لٹیروں کو بچانے کے لیے کھلتی ہیں. یاد رکھنا, اگر آج مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو پھر قیامت تک تم کھڑے ہو سکتے؟ تم نے قیامت تک کھڑے ہو. کہنے نا جی سانو امداد کتوں ملنی, اذانوں کے خلاف بولے تھے سانو ڈالر کتوں ملنے, سانو امداد کتوں ملنی, ہم کدھر جائیں گے؟ میں نے کہا فلسطینیوں کو بھیج دیا ہے. ساری زندگی کشمیر کے نام پہ ووٹ لے کے کھاتے رہے, ساری زندگی کشمیر کے نام پہ سیاست کرتے رہے. پتہ تب چلا جب کشمیر کو بیچ کے آ گئے. آنکھیں تو ہماری تب کھلی جو کشمیر کو بیچ دیا. اسی طرح چند دن گزرنے دو, میں بھی یہاں ہوں, آپ بھی یہاں ہیں, فلسطین کے نام پہ ووٹ مانگے جائیں گے. آج جو فلسطین کی بات بھی نہیں نہ کرتا وہ بھی فلسطین کے نام پہ ووٹ مانگے گا. رب کعبہ کی قسم ہے, اس ریلی میں آنے والوں, اس جلوس میں آنے والوں, یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا وقت ضائع ہوگا. میرے محبوب کی حدیث پاک سن لو. میرے محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس کے دل میں شہادت کی آرزو نہیں ہے, جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا ہی نہیں ہوئی, وہ نوجوان ہے, وہ بوڑھا ہے, وہ بچہ ہے, وہ عورت ہے, وہ مرد ہے, جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی, وہ مومن کا دل ہو سکتا. لبیک لبیک
ढिला ढिला लायो किते जाना ना पै जावे। आज जिहाद दा कसम रब्बे काबा दी कसम है, शहादत दी आरज़ू दिल दे अंदर रखो है, तू नाम जाना पवे अल्लाह शहादत दा दर्जा अता फरमाएगा। ऐसे तो लोग स्पीकर साडे कोल है, पर अदा नहीं कहना कि वो जाओगे ना इस्तिकबाल वास्ते तो थानू जन्नत का टिकट लभ जाना या जन्नत लभ जानी, ऐसा नहीं कहना। लेकिन दावे से कहता हूँ जो फलस्तीन के लिए जाएगा सीधा जन्नत में जाएगा, क्योंकि शहादत शहीद का खून का कतरा जमीन पे बाद में गिरता है, रब जन्नत में दर्जे पहले अता फरमा देता है। आओ आओ हदीस पाक सुनो। मेरे महबूब कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके दिल में जज्बे शहादत है, जिसके दिल में शहादत की आरज़ू है, वो मैदान जिहाद में जा न सका, वो पहुंच न सका, वो काफिरों के मुकाबले में लड़ न सका, वो मर न सका। शहादत की आरज़ू दिल में है, रब रोज़े क़यामत उसे शहीदों का दर्जा अता फरमाएगा। हमको यूं ही निकले हैं, हमको यूं ही ये निकले हुए हैं जुलूस लेके। हमें नहीं पता हम नहीं जा सकते फलस्तीन, हमें नहीं पता हम नहीं जा सकते। और ये कहते हैं नहीं जी ये गूंगे शैतान बन जाओ। मैंने कहा गूंगा शैतान हमसे नहीं बना जा सकता। उन मौलवियों से पूछो, जब ईसाइयों का एक चरच जला था तो दीवारें पकड़ पकड़ के रोते थे, जुल्म हो गया तो रात अंजीर ज़बूर बाइबल को उठा उठा के रोते थे और जुल्म हो गया। और मैंने कहा हुकूमती मुल्लों और फलासफरों और कहां मरे हुए हो, ये फलस्तीन जल रहा है। अब तुम्हारा रोना किधर गया? अब कब रोगे? फलस्तीन जल चुका है। वो छोटे छोटे बच्चे उनके जिस्मों से गोश्त के लोथड़े ओढ़ चुके हैं। अब तुम्हारा रोना किधर है? अब किधर? अब तुम्हें होश कब आएगी? अब तुम्हारी आंख कब खुलेगी? अब कुरान को उठा के कब कहोगे कि जिहाद फर्ज है? अब कब कहोगे कुरान को उठा के कि जुल्म हो गया, सितम हो गया? अब नहीं तुम कहते। वजह क्या है कि सामने मुसलमान कट रहा है और तुम लाखों डॉलर लेके बैठे हुए हो अपनी अयाशियों के लिए, मुसलमान के लिए नहीं, आपके लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, अपनी अयाशियों के लिए डॉलर लेके बैठे हुए और खा के बैठे हुए हैं। मैनू दसो जी, जिस मुल्क के अंदर जेड़े कौम के मेमार ने, जेड़े कौम के उसातदा ने, उन्होंने गिरबान पकड़ के घसीटिया जाए, उन्हें की तरक्की करनी? दसो जी, वो है नहीं तुहाडे सामने। जे यह काम हो जाता जेड़ा करते पे ना हुकूमत के गुंडे, ते गरीब का बच्चा कितने पढ़ना है जी? 3000 5000 ते 10,000 रुपया फीस होनी, ते फिर गरीब का बच्चा कितने पढ़ना? फिर ये जेड़े गरीब उसातदा जेड़े मास्टर का हाथ लगे हुए इन्होंने किन्ने पूछना कि तुसी भी कितने है हो कि नहीं है? ओ मैनू दसो, मैं एक तस्वीर वेखी सोशल मीडिया के उत्ते कि वह कौम का उस्ताद होवे ते ओहदे सीने दे उत्ते किसी जुत्ती का पैर लगा होवे। मैं क्या उस कौम नू डुब के मर नहीं जाना चाहिए? जेड़ा उस्ताद तैनू चुके ते कुर्सी के उत्ते बिठावे ते उस जालम नू भी हया ना आई कि जेड़ा पढ़ के ते उस्ताद कोलों पढ़ के ते अफीसर बनया, उस जालम नू हया ना आई कि उन्हें उस्ताद के सीने के उत्ते पैर मारिया। मैं क्या सारे का सारा नतीजा दीन तो दूरी का नतीजा है। अगर दीन का दामन पकड़ के रखा होंदा ना, फिर तेन पता होंदा उस्ताद की कदर की है, फिर तेन पता होंदा कि जिन्हें दीन का एक लफज भी जिन्हें कुरान का पढ़ाया या जिन्हें तालीम का एक लफज भी पढ़ाया ओदा जेड़ा ना मुकाम की है। तो हम यहाँ सब जमा हुए हैं फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए, इसराइल की मजम्मत के लिए। तो मुझे बताओ, इसराइल की ठुकाई कादे नाल होनी? जिहाद नाल। तानू नहीं ना समझ आए? तानू दस्या किसे नहीं, तानू दस्या किसे नहीं, तानू ऐ ही दस्या जेड़ा 300 बंदा लैके जाएगा उन्होंने 1 to 5 मिलना है ते बाकी खज्जल होके पिंड नूं खा जाना है। मैनू दसो इसराइल की ठुकाई कादे नाल होनी? ना ना, सारे हाथ चुकोगे तो फिर तुहाडी जान चढ़नी नहीं, तो तुहानू धुप्पे में खलार रखना। इसराइल की ठुकाई कादे नाल होनी? इसराइल की ठुकाई कादे नाल होनी? हमारा कोई आपस में जो रिश्ता है ये कच्चा सा रिश्ता है। ये तो इकबाल ने भी कहा था कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कभी है, और तेरा और मेरा और फलस्तीनी का रिश्ता कोई कौमियत का रिश्ता नहीं है, कोई नस्लियत का रिश्ता नहीं है। तेरा और मेरा और अफगानी का रिश्ता कोई छोटा सा रिश्ता नहीं है। जमीन के दूसरे कोने पे खड़ा मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, और ये यहाँ दुदू चक के बाजार के एक कोने में खड़ा ये बंदा जो है, इसका रिश्ता
بولا گیا ہے. اقبال کہتا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے, اسلام تیرا دیش ہے. نانا افغانستان تیرا دیش نہیں, لبنان تیرا دیش نہیں, فلسطین تیرا دیش نہیں, کوئی علاقہ تیرا دیش نہیں ہے. اقبال کہتا ہے اسلام تیرا دیش ہے کیونکہ تو مصطفی ہے. جہاں پہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ چاہے دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی ہو, ان کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ مینو دسو جی پاکستان کا مطلب کیا؟ جنوں آندہ نہ ہوا بولے تے جنوں ڈالروں کا پتا ہو نہ ہی بولے. پاکستان کا مطلب کیا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ اور فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ اور فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ, ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ. نانا یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں جی فلسطینی کمزور پڑ گئے. رب کعبہ کی قسم ہے آئے گا صلاح الدین ایوبی کا کوئی جانشین, آئے گا صلاح الدین ایوبی کا کوئی جانشین جو فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر اسلام کا جھنڈا سر بلند کرے گا. ہم انتظار میں ہیں. آئے گا فلسطین کے اندر وہ صلاح الدین ایوبی کا جانشین, آئے گا محمد بن خالد کا جانشین, آئے گا ماننے والا. اور بابا جی پتہ کی فرمایا کر دینا اپنی حیات پاک کے اندر آپ فرمانے بمب ساڈے اتنے چلان واسطے رکھے. ہاں جی آپ فرماتے کڈو خالد ٹینک تے شہید بھی کڈو تے گوڑی بھی کڈو. آپ فرمایا کرتے کر لو سارے مزائل تو کرو انہوں کا منہ انڈیا کی طرف تو جی سویرے انہوں نے قلعے کے اتنے اسلام کا جھنڈا نہ ہوا تو پڑھ لینا. میں کیا ایڈے بغیرت لوگ جڑے ساڈے اتنے مسلط ہوئے جس دن حماس والے نے حملہ کیتا نا اسرائیل کے اتنے, پہلا حملہ جس دن کیتا تے امریکہ نے $8 بلین دا امداد دا اعلان کیتا. یہودی دا کڈا سکا ہے تے کڈا پکا ہے, کافر دا کڈا پکا تے سچا ہے. $8 بلین دا اعلان کیتا تے جنہ سارا ملک پاکستان کھاڑیا نے ایک ڈکار دے اندر وہ حمایت دے واسطے اعلان بھی نہ کر سکے اور مذمتی بیان بھی نہ دے سکے. اور میں کہا ذلیلو تو تباہ ہو, کوئی محمد بن خالد دا جان نشین آن دیو, عمر ابن خطاب دا جان نشین آن دیو, طارق بن زیاد دا جان نشین آن دیو, محمد بن قاسم منن والا آن دیو, صلاح الدین ایوبی دا جان نشین آن دیو, اور کوئی ٹیپو سلطان ورگا آن دیو, محمود سلطان غزنوی ورگا آن دیو. تے پھر رب کعبہ دی قسم ہے پھر مذمتاں نہیں ہونیاں, پھر مرمتاں ہونیاں. یہ تے میرا یہی پیغام ہے کہ مسلمانوں نہ گھبراؤ, کیونکہ ساڈا تے عقیدہ ہے کہ اساں ایتھوں شہید ہونے مرنا تے سیدھا ہی جنت وچ جانا ہے. او جڑی 6 دن دی بچی فوت ہوئی نبیلہ نوبلا جہاں بمب ڈگیا تے وہ چیترے اٹھ گئے تے مینوں دسو انہیں حضور دی بارگاہ وچ جا کے شکایت نہیں کرنی؟ مجھے بتاؤ نا کون جواب دے گا اسرائیل کی اس فلسطین کی اس ماں کا جو بیت المقدس کے دروازے میں کھڑی ہو کے کہتی ہے کوئی علی کو بلاؤ, میری بیٹیاں قید میں ہیں اسے آ کے چھڑائے. مجھے بتاؤ اس بہن کا جواب کون دے گا جس کے سر کے اوپر اسرائیلی کتے فوجی جو ہے وہ شراب کی بوتلیں اونڈے رہے ہیں اور وہ لوچی سے کہہ رہی ہے یا رحمت للعالمین, یا رحمت للعالمین. اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ اگر محرک بغیرت نہ ہوا, اگر محرک بغیرت نہ ہوا تو یہ لکھنا پڑے گا کہ جب ادھر فلسطین کے بچے کٹ رہے تھے ہم انڈیا اور پاکستان کے میچ کے انتظار میں تھے. وہ لکھے گا کہ جب بیٹیوں کی عزت پامال ہو رہی تھی ہم چوکوں اور چھکوں پہ تالیاں لگا رہے تھے. وہ مورخ لکھے گا کہ جب جو ہے فلسطین کے بچے کٹ رہے تھے دفن کرنے کے لیے کفن کے لیے ان کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی, ہم گونگے شیطان بن کے بیٹھے ہوئے تھے. تو یاد رکھنا فلسطین سے رشتہ کیا, فلسطین سے رشتہ کیا, فلسطین سے رشتہ کیا, پاکستان کا مطلب کیا. یہ آخری پیغام ہے کہ مسلمانوں نہ گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے,
ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتا ہے جو روز ہم سے الجھتا ہے؟ یہ کافر کیا سمجھتا ہے جو روز ہم سے الجھتا ہے؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. اچھا جی, پتا کی ہویا ہے ہن تسی چار ساتھی جڑے ساڈے نال محبت والے یا درد رکھن والے کھلوتے ہو نا دھوپ دے اندر, تے کئی دکاناں وچ بیٹھ کے کہندے ہونے مردے پے نا دھوپے سڑدے پے نا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں چھاؤں کے اندر درخت کے سائے میں, اٹھا کے کہتے ہیں چلو دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ, جا کے چلو دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ. صحابہ نے پوچھا امیر المومنین بچوں کو چھاؤں سے اٹھا کے دھوپ میں کھڑے کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جیڑا بچہ آج دھوپ نہیں چل سکتا کل میدان جہاد اندر کی لڑے گا. دکاناں وچ کناں وچ گلاں کرن والے نے اگے پیچھے چھاویں چھاویں بیٹھ کے کناں وچ گلاں کرن والے نے جی نہیں ہے تے ایویں جڑنا انہاں رولا پایا ہویا تے اے چوک انہاں بلا کیتا ہویا نکیاں نکیاں گلاں کرن والے. میں کہا تسی چند منٹ دھوپ وچ نہیں کھلو سکدے, تساں فلسطین وچ کی لین جانا ہے تہاں او پھر او مینار پاکستان جنت ہی لین جانا. مینار پاکستان بھی کوئی جنت ہے جی, تساں اسی جنت وچ جانا. تے سانو پتا اسا روز محشر ہونا, حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون. اور ہم روز حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. حضور آگے آگے ہوں گے اور ہم جیسے گناہگار بندے پیچھے پیچھے ہوں گے. رب حب لی امتی امتی کہتے ہوئے اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. حضور فرمان گے تواڈے دلاں دے اندر درد ہے سی نا محمد دا, تواڈے دلاں دے اندر مسلمان دا درد ہے سی نا, تے ہن تساں وجد کرتے ہی پل تو گزرنا. کئیاں نے ادھر ڈگنا, کئیاں نے ادھر ڈگنا, کئیاں نے کٹ کے ڈگنا, کئیاں نے تریندیاں چڑھنا ہی نہ. تے اعلی حضرت فرماندے نے رضا پل پر سے اب وجد کرتے گزریے. کیوں وجد کرتے گزری؟ ہو سامنے سرکار بیٹھے ہوئے نے نا, وہ کہہ رہے ہیں ربی سلیم ربی سلیم ربی سلیم, مولا میری امت نو صحیح سلامت لنگا دے, امت نو صحیح. تے امت اونی دیر تک صحیح سلامت نہیں لنگ سکتی جنی دیر تک دوجی امت دا درد دل دے اندر نہ ہوگی. حضور نے فرمایا اگر نہیں نہ درد ہے دل دے اندر تے او مومن دا دل ہو سکدا, او مومن دا دل نہیں ہو سکدا, او مومن دا دل نہیں ہو سکدا. آخری حدیث پاک سن لو, حضور نے فرمایا کسی نال دشمنی نہ کرو, بغض نہ رکھو, آپس میں حسد نہ رکھو. حضور نے فرمایا مومنو بھائی بھائی بن جاؤ, او بھائی بھائی بن جاؤ, او بھائی بھائی بن جاؤ. اسی کی کہنے نا اے جڑا مینوں بھائی کہندے نے جی میں جڑا وڈ کے چھڈنی تے اے جڑا کون وڈدا پیا مسلماناں دی جڑا کون وڈدا پیا اے جڑے ہاڈے اوتے کھاؤ حکمران بیٹھے ہوئے نا اے وڈدے پے. پہلے ایک دیواری آندی او جاندا تے دوجے دیواری آ جاندی, او 3 سال باہر رہ کے آندا تے تیجے دیواری آ جاندی. ساڈے تک تے گل پوچھدی نہیں کہ ہیں تے ہانوں تے اگے کئیاں نے آکھیا کہ مولوی تہاڈی واری نہیں جانی. تے میں کہا جی آ گئی نا پتر تے پھر یاد رکھنا, جی آ گئی نا تے پھر تیارے دہی لین واسطے نہیں جان گے. دہی کٹے تے پھر جہازاں وچ دہی نہیں آوے گا. پھر عمر بن خطاب دا دور ہوئے گا, پھر عمر بن عبدالعزیز دا دور ہوئے گا, پھر کھجور پانی دے اوتے گزارا کیتا جاوے گا. پھر عمر بن خطاب نو پوچھا جائے گا کہ اگر عمر بن خطاب ہے کرتا تواڈے کول کتھوں آیا. پھر ابو بکر صدیق ورگا دور ہوئے گا کہ آکھیا جاوے گا کہ اگر ڈنگے ہو گئے تے تلوار دے نال سیدھا کیتا جاوے گا. ایسے ایک چودھری دا پتر لنگ جائے نا, او 7 بندے مار کے لنگ جائے تے بندہ اونوں پوچھ سکدا پھر نہیں پوچھ سکدا. جو عمر بن خطاب دا دور ہوئے تے گورنر دے پتر نے نا حبشی غلام دے پنڈے دے اوتے کوڑا مار دیتا. تے آپ نے پکڑیا, آپ نے فرمایا جس طرح انہیں کوڑا ماریا نا حبشی اسی طرح دے پنڈے دے اوتے کوڑا مارے گا. کوڑے دی کنڈ تے لگے نا تے کنڈ تے کوڑے لگن تو بعد آپ نے فرمایا پتر دے ہن ساڈے ہو جا تے گورنر صاحب اگے آ جاؤ. چودھری صاحب تسی اگے آؤ نا. حضور میرے واسطے کی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تے دل وچ گل پائی کنے کہ تو چودھری دا پتر ہے. پھر وہ دور ہوئے گا, ایسے دور کروں تے ڈردے نے, اور چور سارے ڈاکو سارے ایسے گل کروں تے ڈردے نے. اگر نظام مصطفیٰ تخت پہ آ گیا, اگر پاکستان دے اندر نظام مصطفیٰ آ گیا, پھر وہ جائیداداں رہنیاں نہیں, پھر وہ مال نہیں رہنے, پھر ساڈیاں وڈیریاں نہیں رہنیاں, پھر نظام مصطفیٰ ہونے, غلام بھی اسی جگہ تے ہونے تے تاجدار بھی اسی جگہ تے ہونے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز,
نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. اور مسلمانوں نہ گھبراؤ, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتا ہے جو ہم سے روز الجھتا ہے, ابھی کربلا کا آخری میدان باقی. ایک حدیث پاک میں پھر یاد آ گئی, آپ حدیث پاک سن لو. وقت تہاڈا بڑا قیمتی ہے, مینوں احساس ہے دکاندار سارے بھائی میرے بیٹھے ہوئے کھلوتے ہوئے ہیں. میرے محبوب نے پتہ کی فرمایا, صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے کہ حضرت حضور نے فرمایا میرے صحابہ اج او دور ہے کہ ایک مومن ہوے نا تے 1000 کافر دیاں دوڑاں لوا دیندا ہے. ایک مومن ہوے تے 1000 کافر نو اگے لا دیندا, دوڑا دیندا ہے. تے صحابہ او دور بھی آوے گا کہ ایک کافر ہوے گا تے 1000 مومن دیاں دوڑاں لوا دے گا. تے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ساڈے کول اسلحہ نہیں ہوے گا. حضور نے فرمایا ہوے گا. یا رسول اللہ تلواراں نہیں ہونگیاں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ ساڈی تعداد تھوڑی ہوے گی. حضور نے فرمایا تعداد بھی بتھیری ہوے گی. یا رسول اللہ تاہیں اسی جنگ دے ضرب و حرب تو واقف نہیں ہوواں گے. حضور نے فرمایا ہوواں گے. یا رسول اللہ پھر کی وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا زندگی دے نال پیار ہوے گا تے موت کولوں بندہ بیزار ہوے گا. سارے کام کر لے, میں اے قلعہ بھی خریدنا ہے تے نال والا بھی خریدنا ہے, دھی اپنی نو مکان بھی لے کے دینے تے اس تو بعد حج تے بھی جانا ہے. تے حاجی صاحب حج تو آ کے کی کرنا ہے؟ انہیں آخیا پھر پیچھے والا قلعہ بھی لینا ہے, سامنے والا پلاٹ دے اتنے بھی ڈبل منزل کرنی ہے. مرنے دا تے ارادہ ہی کوئی نہیں. جدو موت دے نال نفرت ہو گئی تے زندگی دے نال پیار ہو گئی, پھر مومن دے دل دے اندر وہ جذبہ رہ گیا, قوت ایمانی رہ نہیں گئی. تے تہاڈی مہربانی ہے اپنے مرنے دی بھی اپنی تیاری کرو, زندگی دے نال مرنے دا بھی ارادہ رکھو کہ اسا دنیا تو جانا ہے تے حضور دی بارگاہ وچ جا کے پیش ہونا ہے. اے جڑے ساڈے دنیا ملکاں دے حکمران نے, جڑا کھا کے سارے مسلمانوں تے حکمران بن کے تے انہاں پھر تنظیم بنائی, میرے نال آخیا جی اسی دفاع کریں گے, وہ پتہ نہیں کتنے ستے ہوئے ہیں. ہاں جی سارا فلسطین جل گیا. اگلے دن جڑا انہاں ہسپتال دے اتنے حملہ کر دیتا جی, جتنے مریضاں نو جڑا نا شفا دیتی جاندی وہ ہسپتال دے کئی ہزار شہادتاں دے تے ہسپتال دے اندر ہو گئیاں. تے مسلماناں دا خون ایڈا ہی سستا ہو گیا, ایڈا سستا ہو گیا مسلمان دا خون کہ یہودی بہان لگیا انہوں سوچدا ہی نہیں. یہود و نصارا کدے بھی مسلمان دے یار ہو سکدے. آخری نالا محبت دے نال ذرا ہاتھ بلند کر کے لاؤ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسال, تاجداری ختم نبوت, تاجداری ختم نبوت. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ الجہاد 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 الجہاد. لبیک 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 لبیک. اسرائیل کی ٹکائی کادے نال ہونی؟ اسرائیل کی ٹکائی کادے نال ہونی؟ تے امریکہ کی ٹکائی کدے نال ہونی؟ برطانیہ کی ٹکائی کدے نال ہونی؟ تے انہاں سارے یہودیاں تے نصارا دی ٹکائی کادے نال ہونی؟ الجہاد 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 الجہاد. اللہ پاک تانوں سارے نوں جزائے خیر عطا فرمائے. تہاڈی میری اپنے مسلمان بھائیاں دا سانوں دل تو درد محسوس کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین عالم اسلام دی خیر فرمائے. واخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد جعل بكل ذرة مئات ألف مرة مبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولا کریمہ اے جو فلسطین دے اظہار یکجہتی واسطے اسرائیل دی مخالفت دے اندر خالصتاً تیری رضا واسطے مولا کریمہ اے جڑی ریلی منعقد کیتی گئی ہے, ساڈی اس کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. جنہاں دوستاں نے اس ریلی دا اہتمام کیتا, صاحبزادہ صاحب, علامہ علی احمد صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا, مسجد دے کمیٹی والے, جتنے بھی احباب انہوں نے کوشش کی تھی, اللہ سب نو جزائے خیر عطا فرمائے. جڑے دوست احباب اپنے کاروبار دی مصروفیات نو چھڈ کے اس ریلی دے اندر شریک ہوئے, اللہ پاک انہاں دے کاروباراں دے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. عالم اسلام دی خیر فرما, اسلام دا بول بالا فرما, کفر دا مقالہ فرما. مجاہدین دی مولا کریمہ غیر دے اندروں امداد فرما.
فلسطین دے اندر جتنے ساڈے شہداء بہن بھائی نے مولا کریمہ انہاں دے درجات نو بلندیاں عطا فرما، جو مسلمان زخمی حالت دے اندر نے انہاں نو شفا کاملہ عطا فرما، مولا کریمہ مسلمان حکمراناں نو غیرت عطا فرما، غیرت والی زندگی عطا فرما، اور انہاں نو جہاد دا جھنڈا، اسلام دا جھنڈا بلند کرنے دی توفیق عطا فرما، اسلام دا جھنڈا سر بلند فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، بیت المقدس سے فتح یابی عطا فرما، مولا کریمہ حضرت خالد بن ولید دا جانشین عطا فرما، صلاح الدین ایوبی دا جانشین عطا فرما، ملک پاکستان دے اندر عمر ابن خطاب جیسا حکمران عطا فرما، الہی بحق کے بنی فاطمہ کبر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔